وہم سا ہوتا ہے جیسے لڑکپن اور نوجوانی کی یادیں ذہن سے مٹ گئی ہوں، مگر کوئی اشارہ ملتا ہے تو آنکھ جھپکنے جتنے وقت میں وہ دور ایک فلم کی طرح ذہن میں چل پڑتا ہے۔ جب ہم نوجوان ہوا کرتے تھے، 2-3 دن گزرے، میرے بڑے بیٹے نے ایک خبر سنائی کہ ایک جوان عورت رات کے وقت بسوں کے اڈے پر اتری اور جس محلے میں اسے جانا تھا اس نے کسی سے راستہ پوچھا۔ 2 آدمی اسے یہ جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے گئے کہ یہ محلہ قریب ہے اور وہ دونوں ادھر ہی جا رہے ہیں۔ عورت ان کے ساتھ چل پڑی اور دونوں آدمیوں نے اسے ایک مکان میں لے جا کر اس کی آبرو ریزی کی اور اسے کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے میں ایسی خبریں پڑھ چکا تھا کہ شہر میں کہیں کوئی اکیلی وکیلی عورت جاتی دیکھی تو اسے پکڑ کر بے آبرو کر دیا گیا۔ پچھلے مہینے لاہور کی ایک خبر پڑھی تھی کہ امیر خاندانوں کے نوجوان شام کو کاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور بھکاری اور مزدوری کرنے والی نوجوان لڑکیوں کو کوٹھیوں میں نوکری دلانے کا دھوکہ دے کر کاروں میں بٹھا لیتے اور کہیں لے جا کر ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ اب میرے بڑے بیٹے نے مجھے ایک عورت کی بے حرمتی کی خبر سنائی تو میرا ذہن بہت دور پیچھے چلا گیا، جب ہم نوجوان ہوا کرتے تھے۔ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی ہمیں ایسے ویرانے میں ملی تھی جہاں ہم جیسے مغز پھرے ہی جا سکتے تھے۔ وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا اور میلوں دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ میرے علاقے کے ویرانے ایسے ہیں کہ اونٹ اور ہاتھی ادھر ادھر ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میں شاید ایسی ہی لڑکی کی ایک کہانی پہلے کبھی سنا چکا ہوں۔ اب یہ واقعہ یاد آ گیا ہے۔ اس روز ہمیں بڑی دور کے شکار پر جانا تھا۔ اگر میں کہوں کہ وہ جگہ 14-15 میل دور تھی تو آج کی نسل ہنسے گی کہ اس فاصلے کو میں بڑی دور کہہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس اس وقت جیپیں اور سکوٹر نہیں تھے، ہم پیدل جایا کرتے تھے۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ 1 میل 5 میل کے برابر ہوتا ہے۔ کبھی آپ گھاٹی اتر رہے ہیں، کبھی چڑھ رہے ہیں، کہیں آپ برساتی ندی نالے کے خشک پاٹ سے گزر رہے ہیں جہاں پاؤں ریت میں دھنستے ہیں۔ اگر ہماری ماؤں کو پتہ چل جاتا کہ ہم بھیڑیوں کے شکار کو جا رہے ہیں تو وہ ہمارا گھیراؤ کر لیتیں، پتھراؤ بھی کرتیں۔ وہ جب گالیوں کا فائر کھولتی تھیں تو ہمارے باپ بھی ادھر ادھر آڑ میں ہو جایا کرتے تھے۔ ان موسلا دھار گالیوں میں ہمارے کتے ہماری ماؤں کو اس طرح رحم طلب نظروں سے دیکھتے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، ہم تو بے قصور ہیں نا، یہ ہمیں زنجیروں میں باندھ کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہماری ماؤں سے ہمارے کتے ڈرا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ ہمارے علاقے میں کہیں کہیں بھیڑیے بھی ہوا کرتے تھے۔ انہیں ہم اپنی زبان میں بگیاڑ کہا کرتے تھے۔ رات کو کبھی کبھی دور سے بھیڑیے کی آواز آیا کرتی تھی۔ ان کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ پیدل سفر کرنے والوں کے لیے خطرہ بنتے۔ ایک روز کسی گاؤں کا ایک آدمی کہیں جاتے ہمارے گاؤں میں حقے کا کش لگانے کے لیے رکا۔ اسے حقہ اور پانی پلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گاؤں ایسی جگہ ہے جہاں ارد گرد کھڈ ہیں اور قریب سے ایک برساتی ندی کسی بھی گزرتی ہے۔ اس کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے ہیں۔ مٹی کی ایسی دیواروں کو ہم اپنی زبان میں دندیاں کہا کرتے ہیں۔ ان میں ایک جگہ پانی مار کا راستہ تھا، یوں سمجھیں کہ ایک غار کا دہانہ تھا جو بہت دور اندر کو چلی گئی تھی۔ ایسی غاریں میری جوانی کے وقت عام نظر آتی تھیں۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس کے گاؤں کے قریب کہیں سے 2 بھیڑیے آ گئے ہیں۔ ایک شام ایک آدمی 1 بھینس، 2 بکریاں اور 2 بیل واپس گھر لا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے وہ فاصلہ کم کرنے کے لیے برساتی ندی میں سے گزرا۔ ان دنوں ندی خشک تھی، مویشی آگے جا رہے تھے۔ اچانک 2 بھیڑیے ندی کے بلند کنارے سے نکلے اور مویشیوں پر جھپٹ پڑے۔ مویشی تو بھاگ اٹھے اور بکھر گئے۔ بھیڑیے ایک بکری کے پیچھے گئے اور اسے پکڑ لیا۔ مویشیوں کا مالک بھی بھاگ گیا۔ اس نے گاؤں میں جا کر سب کو بتایا۔ اس کے مویشی خود ہی بھاگ دوڑ کر گھر پہنچ گئے۔ ان میں دودھ والی ایک بکری نہیں تھی۔ صبح گاؤں کے چند ایک آدمیوں نے وہاں جا کر دیکھا، دندی میں جہاں پانی مار کا دہانہ تھا وہاں بچی کچی بکری پڑی تھی۔ 4-5 دنوں بعد 3 شتربان ادھر سے گزرے۔ ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ بھیڑیے انسان پر اور اونٹ جیسے بڑے جانور پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ 2 بھیڑیے اچانک نکلے اور کتے کی طرف گئے جو شتربانوں اور اونٹوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کتا لڑاکا یا شکاری نہیں تھا ورنہ مقابلہ کرتا۔ وہ بھاگ نکلا۔
بھیڑیے اس کے پیچھے گئے، انہوں نے کتے کو زیادہ دور نہ جانے دیا، اسے پکڑا اور بھمبوڑ بھمبوڑ کر مار ڈالا۔ شتربان دور کھڑے دیکھتے رہے۔ ایک بھیڑیے نے مرے ہوئے کتے کو منہ میں لیا اور اسے گھسیٹ کر دندی کے غار کے سامنے جا پھینکا، پھر دونوں اسے کھانے بیٹھ گئے۔ اس آدمی نے جو ہمارے گاؤں میں رکا تھا بتایا کہ لوگوں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بھیڑیوں کو شکار نہیں ملتا، اس لیے رات کو گاؤں کے قریب آ جاتے ہیں، لیکن گاؤں میں رکھوالی والے 3 خونخوار کتے ہیں، انہیں بھیڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے تو ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بھیڑیے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے اس آدمی سے اس کے گاؤں کا نام اور راستہ پوچھ لیا۔ ہم دوسرے دن ان بھیڑیوں کے شکار کو روانہ نہ ہو سکے کیونکہ گاؤں میں ایک عورت مر گئی تھی۔ ہم اس کے کفن دفن کے انتظامات میں لگ گئے۔ ماتم کے فوراً بعد شکار پر جانا مناسب نہ سمجھا۔ ہم چوتھے دن روانہ ہوئے، لیکن پوری پارٹی ساتھ نہیں تھی۔ ہم 4 لڑکے اور 4 ہی کتے تھے۔ چاروں شکار کے ماہر اور خونخوار تھے۔ ماؤں کی گالیوں اور باپوں اور دادوں کی مسکراہٹوں نے ہمیں رخصت کیا۔ ہم حسب معمول پیدل جا رہے تھے۔ ہمیں 14-15 میل دور جانا تھا۔ ہم اگر سیدھے راستے سے جاتے، یعنی وہ راستہ اختیار کرتے جو اس گاؤں کی طرف جاتا تھا، تو فاصلہ لمبا ہو جاتا۔ ہم کھڈ نالے پھلانگتے گئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم شکاری تو تھے، لیکن شکار کے متعلق ایسے سنجیدہ نہیں تھے کہ جہاں جانے کا ارادہ کیا ہے وہیں پہنچیں اور جس شکار کے پیچھے جانے کا ارادہ تھا اسی کے پیچھے جائیں۔ جاتے جاتے ہمیں ہمارے راستے میں کوئی اور دلچسپی مل جاتی تو ہم اس میں مگن ہو جاتے تھے۔ صرف یہ خیال رکھتے تھے کہ دلچسپی مردوں والی ہو۔ بیٹھ کر گپ مارنے کو یا تاش کھیلنے کو ہم گناہ سمجھتے تھے۔ ہمیں شکار کے اصول اور طور طریقے جو میں نے بہت بعد میں کتابوں میں پڑھے اور سنے تھے معلوم ہی نہیں تھے۔ طور تو مجھے اب بھی معلوم نہیں، طریقے ہم اپنے اختیار کیا کرتے تھے۔ اس روز ہم 2 بھیڑیوں کو مارنے جا رہے تھے، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بھیڑیوں کو ان کی کھچار سے باہر کس طرح نکالا جاتا اور ان پر کتے کس طرح چھوڑے جاتے ہیں۔ راستے میں ہمیں بڑی خوفناک دلچسپی مل گئی۔ ہم نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، وہ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 100 گز دور سے ایک اونٹ زمین سے ابھرا اور بہت تیز دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا۔ کتے ہم سے آگے تھے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا، یہ اونٹ مست معلوم ہوتا ہے۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ ہر طرف سڑکیں نہیں لے جائی جا سکتی۔ اس وقت تو کچی پگڈنڈیاں تھیں۔ زمین کھڈ نالوں، ٹیلوں اور گھاٹیوں کی تھی، اس لیے وہاں کی ٹرانسپورٹ اونٹ تھے اور گدھے۔ ایک ایک شتربان کے کئی اونٹ ہوتے تھے۔ ان اونٹوں میں کبھی کبھار کوئی اونٹ مستی میں آ جاتا تھا، اس کی حالت باولے کتے جیسی ہو جاتی تھی۔ ہر کسی کو کاٹتا تھا، اپنے مالک کا بھی دشمن ہو جاتا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ گرتی تھی جو اس کی بدمستی کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ اونٹ جو گھاٹی چڑھ کر ہماری طرف دوڑا آ رہا تھا مست معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے بڑی غصیلی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ ہمارے ایک کتے کی طرف دوڑا، کتا اس کے مقابلے میں آ گیا۔ دوسرے کتوں نے دیکھا تو وہ بھی اونٹ پر حملہ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد دوڑنے لگے۔ ہمیں دور سے آوازیں سنائی دیں، آگے نہ ہونا، اونٹ مست ہے، کتوں کو ہٹا لو۔ ادھر دیکھا 3 آدمیاں لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اٹھائے دوڑے آ رہے تھے۔ اونٹ انہی کا تھا۔ ہم کتوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ہمیں خطرہ نظر آیا۔ اونٹ رک کر اور منہ نیچے کر کے کتوں سے نہ صرف بچنے کی بلکہ کتوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکتوں میں اب قہر اور غضب بھر گیا تھا۔ کتے بھی غصے میں آ گئے تھے۔ ایک کتا اونٹ کی زد میں آ گیا۔ اونٹ نے اس کی دم منہ میں لے لی اور اسے اٹھا کر اوپر لے گیا اور زمین پر پٹخ دیا۔ باقی کتے ڈر کر بھاگنے کے بجائے اچھل اچھل کر اونٹ کی ٹانگوں پر منہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ جس کتے کو اونٹ نے پٹخ دیا تھا وہ تو اونٹ پر اتنا اچھلتا تھا جیسے اس کی گردن میں دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شتربان بھی آ گئے تھے۔ ان کے پاس ایک رسا تھا، ایک کے پاس کوئی 8 گز لمبا اور 2 انچ موٹا بانس کا ٹکڑا تھا جو ایک طرف سے کھلا اور دوسری طرف سے بند تھا۔ اس میں انہوں نے اپنی بنائی ہوئی کوئی دوائی ڈال رکھی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ اونٹ کو گرا لیں اور بانس کے اس نلے سے اس کے حلق میں دوائی انڈیل دیں۔ ایسی دوائی میں سبز دھنیا رگڑ کر ڈالتے ہیں، یہ بدمست جانور کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ شتربان اونٹ کو روکنے کی اور ہم کتوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اونٹ اکیلا سب کا مقابلہ کر رہا تھا۔
اس افراتفری اور بھاگ دوڑ میں ہمارا ایک دوست افضل اونٹ کے سامنے آ گیا اور اونٹ نے اسے پکڑنے کے لیے منہ اس کی طرف کیا۔ افضل بھاگ اٹھا، اونٹ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ اونٹ گھوڑے کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ یہ تو مست اونٹ تھا، اس کی رفتار نے ہمیں حیران کر دیا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ افضل اونٹ سے بچ جائے گا۔ کتے اونٹ کے ساتھ ساتھ دوڑے جا رہے تھے، ہم اور شتربان اونٹ کی رفتار سے نہیں دوڑ سکتے تھے۔ کتے اونٹ کی ٹانگوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں افضل کا بولی یعنی بلڈاگ بھی تھا، جو بہت ہی خونخوار اور طاقتور کتا تھا۔ اس نے اونٹ کی اگلی ٹانگ پر منہ ڈال لیا، لیکن دوڑتے اونٹ نے اسے اس طرح دور پھینک دیا جس طرح فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ ہم چاروں دوستوں کی پریشانی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ افضل جیسا خوبصورت نوجوان اور ہمارا بڑا ہی پیارا اور زندہ دل دوست ہمارے سامنے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ افضل پھرتیلا تھا، ہم اونٹ کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ ہمارے ایک اور دوست شہباز نے چلا کر کہا، اچھو فوراً مڑو۔ افضل فوراً دائیں کو مڑا۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اونٹ بھی اسی تیزی سے مڑا اور اس نے افضل کا تعاقب نہ چھوڑا۔ ہم نے آگے ہو کر اونٹ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اونٹ اتنی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر گیا جیسے بس پوری رفتار سے گزر گئی ہو۔ افضل اور اونٹ کے درمیان فاصلہ 8-10 قدموں کا رہ گیا تھا۔ افضل آخر اتنی تیز کب تک دوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے دماغ حاضر رکھا۔ اس نے ایسی سمت رخ کر لیا جدھر ایک اور خطرہ تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار بتایا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسی جگہیں عام ہیں کہ آپ چلے جا رہے ہیں اور آگے زمین ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو آپ کئی منزلہ اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑا پاتے ہیں۔ یہ ایک دیوار یعنی دندی ہوتی ہے جس کی بلندی 150 فٹ سے کچھ کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نیچے ویران اور بنجر زمین ہوگی یا یہ برساتی ندی نالا ہوگا۔ افضل جدھر جا رہا تھا ادھر نیچے برساتی نالا تھا۔ شتربانوں کو معلوم تھا کہ آگے بڑی اونچی دندی ہے، جہاں سے افضل گرا تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ ان دندیوں میں ایک خطرہ اور بھی ہوتا ہے، یہ چونکہ مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں اس لیے ان کے تودے بھی ہوتے ہیں جو ان کا حصہ بنے رہتے ہیں، لیکن ذرا سے دھکے سے کوئی ڈھیلا تودا الگ ہو کر گر پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں کہ کسی نے دندی کے دامن سے مٹی کھودی اور اوپر سے کئی من تودا اوپر آ گرا، اس کے نیچے دب کر موت یقینی ہوتی ہے۔ افضل ادھر جا رہا تھا۔ شتربانوں نے چلا چلا کر کہا کہ آگے نہ جانا اوئے، آگے نہ جانا اوئے، لیکن وہ جگہ دور نہیں تھی۔ افضل آگے چلا گیا۔ ہم سب چلانے لگے، لیکن افضل تک جیسے ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ زندگی اور موت میں پورے 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں رہ گیا تھا۔ افضل زندگی کے آخری قدم تک جا پہنچا اور وہاں سے یک لخت بائیں کو مڑ گیا۔ اس کا پاؤں پھسلا، اس کا ایک ہاتھ زمین پر جا لگا، وہ سنبھل گیا۔ اونٹ کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ہم نے بعد میں دیکھا کہ افضل دندی کے عین کنارے سے مڑا تھا۔ اونٹ سیدھا چلا گیا اور مڑا، لیکن یہ بہت بڑا جانور تھا۔ اس کا اگلا قدم کنارے سے آگے پڑا جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پلک جھپکتے اونٹ غائب ہو گیا، جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ افضل نے پیچھے دیکھا، اونٹ اسے نظر نہ آیا۔ وہ گر پڑا اور پیٹھ پر لیٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہندوؤں کی طرح جوڑ کر آسمان کی طرف کر دیے۔ ہم دوڑ کر اس تک پہنچے۔ اس کا سینہ دھونکنی کی طرح اٹھ بیٹھ رہا تھا، سانسیں مل نہیں رہی تھی، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ کتے دندی کے اوپر کھڑے نیچے دیکھتے اور بھونکتے تھے۔ ہم نے جا کر دیکھا، اونٹ ایک پہلو پر پڑا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اتنی بلندی سے گر کر ایک تو اس کی مستی ہوا ہو گئی تھی اور دوسرے اس کی کوئی کل سیدھی ہو گئی تھی جو اسے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ شتربان نیچے چلے گئے۔ ہم نے جب دیکھا کہ افضل بالکل ٹھیک ہے تو ہم بھی کچھ دور جا کر نیچے گئے اور اونٹ کو دیکھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور پچھلی ٹانگ کی ہڈی اس طرح ٹوٹی تھی کہ ایک ٹوٹا ہوا سرا کھال پھاڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ شتربان کہتے تھے کہ اسے اندرونی چوٹ بھی آئی ہے جس سے یہ جانور نہیں ہو سکے گا، اور جب یہ مر جائے گا تو وہ اس کی کھال اتار کر لے جائیں گے۔ چنانچہ وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی اتارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم ذرا سستانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کتے اب بھی اونٹ پر بھونکتے تھے، لیکن ہمارے اشاروں پر وہ سمجھ گئے کہ دشمن اب لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ شتربان ہمارے کتوں کی تعریفیں کرنے لگے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ یہ شکاری کتے ہیں اور ہم 2 بھیڑیوں کو کتوں سے مروانے جا رہے ہیں۔
ہم نے کہا کہ یہ 2 بھیڑیے مویشیوں پر حملہ کرتے ہیں اور یہ دن بدن فلاں گاؤں کے لیے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بھیڑیے مارے جا چکے تھے۔ ایک شتربان نے کہا، انہیں کل صبح ایک صوبے دار نے 2 نالی بندوق سے مارا ہے۔ وہ کسی اور گاؤں کا رہنے والا ہے اور چھٹی آیا ہوا ہے۔ اسے ان بھیڑیوں کا پتہ چلا تو صبح صبح اس گاؤں میں آ گیا جس کے آس پاس رات کو بھیڑیے آیا کرتے تھے۔ اسے وہ جگہ دکھائی گئی جہاں ایک گف یعنی غار ہے۔ ایک بکری کی سری اور ہڈیاں اس گف کے آگے ابھی تک پڑی تھیں۔ بھیڑیوں نے ہمارے شتربانوں کا کتا بھی کھا لیا تھا۔ صوبے دار نے دندی میں پانی مار کر وہ گف دیکھی تو اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ ایک بھیڑ یا بکری لے آئیں اور گف کے سامنے 10-12 قدم دور باندھ دیں۔ انہوں نے بتایا کہ بکری کے ایک بچے کو لے آئے اور خشک ندی میں باندھ دیا۔ صوبے دار اسی دندی پر چڑھ گیا جس میں گف تھی۔ دندی کے درمیان میں ہی اسے بیٹھنے کو جگہ مل گئی۔ وہاں بہت بڑا ایک طوطا تھا۔ صوبے دار اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ وہاں سے دور چلے جائیں۔ لوگوں کے ہٹنے کی دیر تھی کہ دونوں بھیڑیے باہر نکل آئے۔ بکری کے بچے نے شاید بھیڑیوں کی بو پا کر پہلے ہی ممیانا شروع کر دیا تھا۔ بھیڑیے اس کی آواز پر جلدی نکلے ہوں گے۔ وہ اناڑی معلوم ہوتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے پہلو سے لگے آہستہ آہستہ بکری کے بچے کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اوپر مارشل لا بیٹھا ہوا ہے۔ فاصلہ بڑا تھوڑا تھا۔ صوبے دار نے یکے بعد دیگرے 2 نالیوں کے کارتوس فائر کر دیے۔ دونوں بھیڑیے کچھ دیر تڑپے اور مر گئے۔ ہمارا شکار مارا جا چکا تھا۔ دوستوں نے کہا کہ چلو مرے ہوئے بھیڑیے دیکھ کر آتے ہیں۔ وہ گاؤں ابھی کم و بیش 4 میل دور تھا۔ شتربانوں نے بتایا کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ بے شک ادھر سے گاؤں قریب پڑے گا لیکن علاقہ بہت خراب ہے۔ ہم اس سے پہلے ادھر کبھی نہیں آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیلے اور گھاٹیاں بہت ہیں اور کھڈ نالے زیادہ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اوپر نیچے چڑھتے اترتے ہم تھک کر چور ہو جائیں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ تھک کر چور ہونے کا شوق ہی ہمیں ان کھڈ نالوں اور گھاٹیوں میں لے آتا ہے۔ شکار کتے کھاتے ہیں، ہم تو گھر سے لائے ہوئے پراٹھے کھا کر اور پسینہ بہا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم اسی دشوار اور تھکا دینے والے علاقے سے گزرنے کے لیے چل پڑے۔ ہمارا ارادہ شکار کھیلنے کا بھی تھا۔ کوئی 2 میل گئے ہوں گے کہ ہم ایک گھاٹی اتر رہے تھے۔ ہم ایسی جگہ اتر گئے جہاں مٹی کے ٹیلے بہت چوڑے اور گول ستونوں کی طرح کھڑے تھے۔ نیچے اور اوپر درخت بھی تھے۔ شہباز نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے ایسے لگا ہے جیسے ایک عورت ہمیں دیکھ کر ادھر چھپ گئی ہے۔ ہم حیران نہ ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ چکے تھے۔ ایسے واقعات جیسے میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ان کو حیران کرتے ہیں جو گھروں سے باہر نکل کر ہماری طرح دنیا کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے کھڈ نالوں اور ویرانوں میں گھوم پھر کر دیکھا ہے۔ چور، ڈاکو، راہزن اور دوسرے گناہ گار ایسے ہی علاقوں میں چھپا کرتے تھے۔ گناہ کرنے والوں کے لیے یہ جگہیں دنیا کی نظروں سے دور اور محفوظ تھیں۔ لوگوں کو نظر آنے والی چڑیلیں بھی ایسے ہی علاقوں میں نظر آیا کرتی تھیں۔ جن بھوت بھی ایسے ہی علاقوں میں رہتے تھے۔ سنسنی خیز اور ناقابل فراموش بلکہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ناقابل یقین کہانیاں انہی علاقوں میں ملا کرتی تھیں۔ ان ڈھکے چھپے علاقوں میں کبھی کبھی کوئی لاش بھی پڑی ملتی تھی۔ اب شہباز نے ہمیں بتایا کہ اسے ایک اور عورت کی جھلک نظر آئی ہے تو ہم اور تیز چل پڑے۔ اگر وہ واقعی عورت تھی تو ضرور کوئی بات تھی۔ یہ گزرگاہ نہیں تھی، قریب کوئی گاؤں بھی نہیں تھا۔ ہمیں توقع تھی کہ کوئی آدمی بھی ہوگا۔ ہم چلتے گئے، اب وہ مجھے بھی نظر آئی۔ وہ جوان لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ایک ٹیلے کی اوٹ سے ہمیں دیکھا اور ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے سب کو بتایا۔ ہم چاروں دوست بکھر کر ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے اس طرح آگے بڑھنے لگے کہ وہ جو کوئی بھی ہو اسے گھیر لیا جائے۔ وہ ایک بار پھر دکھائی دی۔ اب ہماری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ بھاگی جا رہی تھی۔ ہم نے اسے رکنے کو نہ کہا کیونکہ خیال یہی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ ہو اور یہ لوگ ادھر سے گزر رہے ہوں اور کہیں سستانے بیٹھ گئے ہوں۔ بہرحال ہم اس کے پیچھے جاتے رہے۔ وہ ایک بڑے ٹیلے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ ہم اور تیز ہو گئے۔ وہ پھر دکھائی دی اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ یہ کوئی اور معاملہ ہے، ہمارے ایک دوست نے کہا۔ اسے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس طرف گئے جدھر وہ غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ ہمیں صاف نظر آ گئی۔ وہ رکی کھڑی تھی اور اس کا منہ ہماری طرف تھا۔
وہ ایسی جگہ تھی جس کے دائیں اور بائیں مٹی کی دیواریں کھڑی تھیں اور کوئی 20-22 قدم آگے یہ جگہ بند ہو گئی تھی۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک طرف سے بند گلی تھی۔ لڑکی کو معلوم نہ تھا کہ یہ آگے سے بند ہے، ورنہ وہ اس میں داخل نہ ہوتی۔ وہ تو نوجوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت، کپڑوں سے وہ غریب لگتی تھی۔ اگر اس نے شہری اور فیشنی لباس پہنا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کہتا کہ یہ دیہاتن ہے۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ ہم جوں جوں اس کے قریب ہوتے جاتے تھے وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی جاتی اور خوف سے اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آتے جاتے تھے۔ وہ پچھلی دیوار کے ساتھ جا لگی اور ایک طرف سرکنے لگی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کی الٹی طرف اپنے منہ پر رکھ لی۔ میں اکیلی ہوں، اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ خدا سے ڈرو، مجھ پر پہلے ہی بہت ظلم ہوا ہے۔ تم 4 ہو، تمہیں اپنے اللہ کا واسطہ مجھے جان سے مار دو۔ بڑا ہی خوبصورت شکار تھا، ہم چاروں جوان تھے۔ ہمیں مائیں غصے میں آ کر کہا کرتی تھی، تمہاری جوانی پھٹی جا رہی ہے، خدا سے ڈرو اور ان کتوں کی یاری چھوڑ دو۔ یہ غلط نہیں تھا، ہماری جوانی پھٹی جا رہی تھی اور اس ویرانے میں اس لڑکی کا شور و غوغا سننے والا کوئی نہ تھا، لیکن ہم کاروں والوں کے بیٹے نہیں تھے۔ مت ڈرو لڑکی، شہباز نے کہا، ہماری نیت پر شک نہ کرو، آگے آؤ اور بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ تم چلے جاؤ، اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے یہیں رہنے دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ہم اس کے قریب جا رکے، اب تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی ہے، ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے نہ بتایا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کوئی ٹونا کرنے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے علاقے کے پیر اور عامل جو عموماً شاہ جی کہلاتے ہیں، آج بھی لوگوں کو خصوصاً عورتوں کو عجیب و غریب ٹونے بتایا کرتے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خشک نالے کے کسی خاص مقام پر کیے جاتے ہیں، یا ایسے ویرانے میں جہاں ہم اس لڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ کوئی ٹونا کرنے آئی ہے تو اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں، تم سب چلے جاؤ۔ ہم نہیں جائیں گے، ہمارے ایک دوست نے کہا، بتا دو یہاں کیا کرنے آئی ہو تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ گھر سے بھاگ آئی ہو؟ نہیں، وہ اور زیادہ رونے لگی، تم چلے جاؤ۔ اس کی تلاشی لو یار، افضل نے کہا، کسی کی نوکرانی لگتی ہے، چوری کر کے بھاگی ہے۔ لے لو تلاشی میری، اس نے کہا، میں کسی کی نوکرانی نہیں، میں تو خود لٹ گئی ہوں۔ شہباز کو ہم اپنا لیڈر سمجھا کرتے تھے، اس میں تھوڑی سی عقل ہم سے زیادہ تھی۔ آج میرے دوستوں میں صرف شہباز زندہ رہ گیا ہے۔ اس کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ 2 قدم آگے کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کبھی کبھی قبرستان میں لے جایا کرتا ہوں اور ہم اپنے دوستوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھو لڑکی، شہباز نے اسے کہا، ہم مرد ہیں، ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اکیلی لڑکی کو یہاں چھوڑ جائیں۔ اگر نہیں بتاؤ گی کہ تم کون ہو اور یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو تو ہم تمہیں اٹھا کر اپنے گاؤں لے جائیں گے اور تمہارے وارثوں کو ڈھونڈ کر تمہیں ان کے حوالے کر دیں گے۔ لڑکی کی حرکتوں اور باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ مظلوم ہے اور ظالموں کے ڈر سے بولتی نہیں۔ اگر وہ پاگل ہوتی تو پتہ چل جاتا، پاگل اس طرح باتیں نہیں کیا کرتے۔ وہ آخر دیہاتن تھی اور اکیلی بھی۔ ہم 4 تھے، ہم نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ سچی بات بتائے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے گاؤں کا نام اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہمارے ساتھ اوپر چلے، جہاں اسے یہ شک نہ رہے کہ وہ ایک کھڈ میں 4 آدمیوں کے ساتھ اکیلی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ اوپر جا کر ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، چادر بچھائی اور اپنے اپنے پراٹھے اکٹھے کر دیے۔ لڑکی اتنی بھوکی تھی کہ لپک کر ایک پراٹھا اٹھا لیا۔ ہم نے ابھی 2-4 لقمے کھائے تھے کہ وہ پورا پراٹھا کھا گئی اور ایک اور اٹھا لیا۔ تم اگر مجھے میرے گاؤں لے گئے تو میرا چچا مجھے قتل کر دے گا، اس نے کھانا کھا کر کہا۔ میں ایک آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے بے آبرو کر کے چلا گیا، اس نے جواب دیا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کل کی آدھی رات، سارا دن، ایک اور رات یہیں گزاری ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، کہاں جاؤں۔ تمہاری شادی تو نہیں ہوئی نا؟ 7-8 مہینے ہوئے شادی ہو گئی تھی، اس نے کہا۔ وہ مر گیا ہے یا خامن کو چھوڑ کر بھاگی ہو؟ اس نے خامن کو گالی دے کر کہا، زندہ ہے۔ اس کے ساتھ جو بیتی تھی وہ اس نے سنا دی۔ وہ معمولی سے ایک کسان کی بیٹی تھی، 10-11 سال کی تھی تو اس کی ماں مر گئی۔ 1.5-2 سال بعد باپ بھی مر گیا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 14-15 سال تھی۔ اب لڑکی کی عمر 17-18 سال تھی۔
ان دونوں کو چچا نے اپنے گھر رکھ لیا اور ان سے نوکروں کی طرح کام لینے لگا۔ دیہات میں تو ہر کوئی نوکر ہی ہوتا ہے، محنت کر کے روزی ملتی ہے، ان کی ضرورت پیٹ تک محدود ہوتی ہے۔ چچا اور چچی کا سلوک برا نہیں تھا، لیکن لڑکی جب جوان ہوئی تو چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ بیٹا ضرورت سے زیادہ تندرست تھا، شکل صورت بھی اچھی، لیکن دماغی لحاظ سے بہت کمزور تھا۔ لوگ اسے جھلا یعنی پاگل کہا کرتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جھلا دولہا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ جھلا کبھی کبھی صحیح باتیں کرتا تھا، لیکن زیادہ تر پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی زیادہ تر حرکتیں ایسی ہوتی تھیں جیسے وہ 2-3 سال کا بچہ ہو۔ اسے جو کوئی بھی بلاتا تو وہ اسے حیران ہو کر دیکھتا اور سنجیدہ ہو جاتا، پھر ہنسنے لگتا اور دوسری طرف چل پڑتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے گھر میں رہتی تھی، اس نے لڑکی کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ کھانے بیٹھتا تھا تو کھاتا ہی چلا جاتا تھا، پانی بھی مویشیوں کی طرح پیتا تھا۔ ایسے لڑکے کو کون اپنی بیٹی دیتا؟ چچا نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی اتنی خوبصورت لڑکی گھر میں پال لی تھی، اس نے اپنے جھلے بیٹے کو اسی کے ساتھ بیاہ دیا۔ لڑکی نے ہمیں بتایا کہ پہلی رات اس کو دلہا کو زبردستی اس کے کمرے میں داخل کیا گیا، وہ پھر باہر نکل گیا، اسے پھر کمرے میں لائے اور اسے سمجھایا کہ وہ یہیں سوئے گا۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بسور کر کہا کہ وہ ماں کے پاس سوئے گا۔ اس کی ماں نے لڑکی کے کان میں کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لگا لے اور اسے بتائے کہ وہ اس کی دلہن ہے، اور پھر وہ اس کی دلہن بن کر دکھائے۔ لڑکی چالاک نہیں تھی، چالاک اور ہوشیار ہوتی تو چچا کے قبضے میں نہ رہتی، اپنے باپ کی زمین اپنے قبضے میں لے لیتی اور بٹائی پر دے دیتی۔ وہ ہمارے ساتھ جس طرح باتیں کر رہی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ غریب تو تھی، لیکن چوباروں اور مربوں والے ہاتھ جوڑ کر اس کا رشتہ لے لیتے۔ پہلی رات اس نے اور اس کے دلہا کی ماں نے بڑی ہی مشکل سے دلہا کو اس کمرے میں بٹھایا۔ ماں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو دلہا نے دروازے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ وہ ماں کو آوازیں دیتا تھا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو دلہا نے بچوں کی طرح کہا، میں اس کے پاس نہیں بیٹھوں گا، یہ مجھے چھیڑتی ہے، گندی گندی باتیں کرتی ہے۔ لڑکی نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں بتایا کہ یہ پہلا مرد ہے جس کے وہ اتنے قریب ہوئی تھی۔ گاؤں کے خوشحال زمینداروں کے بیٹے اس پر جال پھینکتے رہے، لیکن اس نے کسی کے ساتھ کبھی بات تک نہیں کی تھی۔ اسے پیسے دکھائے گئے، سونے کی انگوٹھیاں دکھائی گئیں، لیکن وہ سب کے لیے چلتی پھرتی لاش بنی رہی۔ مگر اسے جو خاوند ملا وہ اس کے لیے چلتی پھرتی لاش تھا۔ پہلی رات دلہا میاں نے باقی رات ماں کے ساتھ گزاری اور دلہن روتے روتے سو گئی۔ اس میں یہ احساس بڑا مضبوط تھا کہ عورت صرف اپنے خاوند کی ہوتی ہے۔ پھر دن بھی گزرنے لگے اور راتیں بھی گزرنے لگیں۔ اس کا خاوند 7-8 راتیں ماں کے کہنے پر اس کے پاس کچھ دیر رہا، پھر کہے لگاتا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے پوری رات لڑکی کے ساتھ گزاری، مگر برف کے تودے کی طرح پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگا، لیکن لڑکی کی کوششوں کے باوجود وہ مردہ اور برف کا بلاک ہی رہا۔ لڑکی کے وجود میں آگ سی سلگنے لگی اور اسے غصہ آنے لگا۔ 3-4 مہینے گزرے تو سیدھی سادی لڑکی ایسی مجبور ہوئی کہ پہلے کی طرح سیدھی سادی نہ رہی۔ چچا اور چچی جو شادی سے پہلے اس کے ساتھ روب سے بات کرتے تھے، اب اس کے آگے جھکے جھکے رہنے لگے۔ اب لڑکی نے ان پر روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں نے بھی ان کے خلاف باتیں شروع کر دی تھیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو پاگل کے ساتھ بیاہ کر اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ لڑکی بالکل ہی بدل گئی۔ چپ چاپ رہنے والی لڑکی اب عورتوں میں بیٹھ کر بڑی دلیری سے باتیں کرتی تھی۔ 6-7 مہینے گزر گئے۔ ان کی برادری کا ایک جوان آدمی تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدماشی میں بھی منہ مارتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کی تو لڑکی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ دونوں میں پیار اور محبت کی باتیں بھی شروع ہو گئیں، لیکن لڑکی نے اسے کہا کہ میں بدکاری کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی۔ اگر مجھے چاہتے ہو تو میرے خاوند کو زہر دو
یا اسے کسی اور طریقے سے ختم کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس آدمی نے یہ تجویز نہ مانی، لڑکی نے اس کی بات نہ مانی۔ آخر اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ گاؤں کی زندگی سے ویسے ہی تنگ ہے، اگر لڑکی تیار ہو تو وہ اسے گھر سے بھگا لے جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لاہور فوج میں اس کا ایک بڑا گہرا دوست ہے، اس کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اسے وہاں نوکری دلا دے گا۔ اس طرح اس نے لڑکی کو سبز باغ دکھائے اور اسے گھر سے بھاگنے پر راضی کر لیا۔ لڑکی اپنے پاگل خاوند سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ خاوند زندہ ہو تو طلاق کے بغیر وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔